سینس کو، اس کے ٹچ کی تمام کریکٹرز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ جو چیزیں آج سائنس بتا رہی ہے وہ ہزاروں سال پہلے ہمارے قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ورزش وہ کرو انسان فٹ رہتا ہے، وہ ورزش ہماری نماز ہے۔ جو انکشافات آج ہو رہے ہیں وہ ہزاروں سال پہلے ہمارے قرآن نے کیے ہیں، لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اسے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم بچے کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ مدرسے جاؤ، سپارہ ختم کرو، تمہاری امین کروائیں گے۔ یہ بچے کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک آیت پڑھو اور اس کو سمجھو اور پھر ہمیں بتاؤ کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کب ہمارا قرآن پاک ختم ہو۔ جو بندہ صحیح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے کبھی زندگی میں اس کا قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھو اور اسے سمجھو۔ اور ہم لوگ تو مہینے مہینے کھولتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک کو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو اس کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس دار و قطار سے قرآن کو پڑھتے ہوئے روتے تھے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے کو جانتے ہیں کہ اس کا رب اس کو یہاں پر خوشخبری دے رہا ہے جنت کی، یہاں پر اسے جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں پر انسان کو تسلی دی جا رہی ہے، یہاں پر اس کی مشکلات کا حل بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف ایک کتاب کی طرح پڑھیں گے تو کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ کتاب ملی۔ ہم سے پہلے امت میں جتنے لوگوں کو آسمانی کتابیں ملی ان میں سے کوئی بھی اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں آج تک، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جو آج تک اپنے ہر باہر جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے، اور ان قریب قیامت سے پہلے اس کتاب کو اسی طرح آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، اور اس دن یہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں رہے گی۔ تو اس سے پہلے اسے سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ایک آیت پڑھیں، صرف ایک آیت، کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس ایک آیت میں پڑھیں کہ اپنا رب آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھ کر آپ جتنا بھی پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس میں کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کا ادب کریں۔ یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ ہمارے ہر مسئلے کا، ہماری ہر بیماری کا، ہماری ہر تنگی کا علاج اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ نان مسلم نے اس میں سے ریسرچ کر کے آج کہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم مسلمان جس کے لیے یہ کتاب آئی تھی بدقسمت وہیں کے وہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج پی ایچ ڈی کرنے والے سے بھی پوچھو تمہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے تو اس کی نظریں نیچی ہو جائیں گی۔ تو یہ کون سی تعلیم ہے کہ جو سچ میں ہمیں جسے حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اس سے تو پیچھے ہیں۔ یا بیشتر بچوں نے قرآن پاک ختم کر لیا، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کہ قرآن پاک کا کون سا سپارہ کیوں نازل ہوا تھا، کون سی آیتیں کہاں نازل ہوئی تھی۔ تو آج سے روٹین بنائیں کہ ایک آیت پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، قرآن سے دوستی کر لیں، اللہ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی۔ اور کاش کہ وہاں پر جانے والے لوٹ کر آپ کو بتاتے کہ وہاں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہاں پر صرف یہ کتاب قرآن پاک ہے جو آپ کی سفارش کرے گی، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گی اس روز کہ اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے اس دنیا میں پڑھا تھا۔ تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جس کے حق میں قرآن پاک گواہی دے، نہ کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ قیامت کے دن نظریں بھی نیچی ہوں اور انسان کا کوئی اس ٹائم مددگار نہ ہو، کیونکہ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، اس دن وہی ہوگا جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے۔ تو آج سے قرآن کو اپنا دوست بنا لیں، صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اسے کھولیں، اس کی آیت پڑھیں اور سمجھیں اس کو کہ اس میں آپ کا اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر اس کو بند کریں اور ایک دوست کی طرح کہیں کہ انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے۔ پھر کل صبح اٹھیں تو اس کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ گھر، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آسمان پر تارے ہوتے ہیں، وہ گھر اس طرح نور سے منور ہوتے ہیں۔ تو آج سے اپنی روٹین بنا لیں کہ یہ قرآن پاک سے ختموں پر یا کسی کے مر جانے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا دوست ہے، آپ کو ہر قدم پر آپ کی مدد کرنے کے لیے ہے، تو اس کو پڑھا کریں۔ جزاک اللہ۔